بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر طارق رحمان نے مودی کی طرف سے دی گئی دورہ کی دعوت کو ٹھکرا کر ایک طرف جہاں بھارت کی ڈپلومیٹک ناکامی کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، وہیں دوسری طرف خود بھارت کے صدارتی محل نے ایک ایسی غلطی کر دی ہے جس نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ بھارت کے صدارتی محل سے 31 اگست کو ایک باضابطہ نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق صدارتی محل کے سین میں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر طارق رحمان کے استقبال کے لیے ہونے والی فل ڈریس ریہرسل کی وجہ سے 22 اگست کو صدارتی محل کی چینج آف گارڈ کی تقریب کو منسوخ کیا جاتا ہے، مگر ایک گھنٹے بعد ہی اس نوٹس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ بنگلہ دیش کی طرف سے اس نوٹس کا سخت جواب دیا گیا تھا۔ اس نوٹس کے جاری ہونے کے فوراً بعد ہی بنگلہ دیشی پرائم منسٹر کے پریس سیکرٹری ایم صالح شبلی نے دی رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ پرائم منسٹر طارق رحمان کے دورہ بھارت کا کوئی امکان نہیں جب تک بھارت شیخ حسینہ کو ہمارے حوالے نہیں کرتا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت کے صدارتی محل کی طرف سے جاری کی گئی تاریخیں غیر سرکاری ہیں۔ صالح شبلی کا یہ اعتراض فیکٹ پر مبنی ہے کیونکہ جب بھی کسی ایک ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر طارق رحمان کے دورہ بھارت کو لے کر نہ تو بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی طرف سے تصدیق کی گئی تھی اور نہ ہی بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے، مگر اچانک بھارتی صدارتی محل سے بنگلہ دیشی پرائم منسٹر کے دورہ کو لے کر نوٹس جاری ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کے سرکاری اداروں کے درمیان کتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے، کیونکہ صدارتی محل کا کام دورے کی تصدیق ہو جانے کے بعد معزز مہمانوں کا استقبال، ان کی سرکاری ضیافت اور ان کی رہائش کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ بھارتی صدارتی محل کے اتنے بڑے بلنڈر اور اس کے فوراً بعد بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل میڈیا پر اس دورے کی تردید کے بعد نہ صرف بھارتی صدارتی محل بلکہ بھارتی میڈیا کو بھی بین الاقوامی سطح پر سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ صدارتی محل نے اپنی ویب سائٹ پر نوٹس ڈالنے کے فوراً بعد اس کی ایک کاپی انڈیا کے تمام بڑے بڑے نیوز چینلز اور میڈیا ہاؤسز کو بھی ای میل کر دی تھی، جس کے بعد تمام بھارتی میڈیا نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مگر بنگلہ دیش کی تردید کے بعد اب بھارتی میڈیا اپنی ہی سرکار پر برس پڑا ہے۔ وہ میڈیا جو دن رات نریندر مودی کے گن گاتا تھا، آج نریندر مودی کی اس سفارتی ناکامی پر سخت تنقید کر رہا ہے۔ این ڈی ٹی وی اور انڈین ایکسپریس نے تو یہاں تک سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اس حساس معاملے میں صدارتی محل نے نادانی اور جلد بازی کا مظاہرہ کیسے کیا، جس کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں اسے ایک انتظامی چوک بتایا جو اس نوٹس کے پبلک ہونے کی وجہ بنا۔ بھارت نے دنیا بھر میں اپنی ناکام ڈپلومیسی پر پردہ ڈالنے کے لیے بنگلہ دیش سے طارق رحمان کے دورے کو لے کر بات چیت جاری رہنے کا عندیہ دیا ہے، تو دوسری طرف بنگلہ دیشی وزارت خارجہ بہت کلیئر کر چکی ہے کہ جب تک بھارت شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کرتا، جو کہیں بنگلہ دیشیوں کے قتل اور ان کی گمشدگی میں بنگلہ دیشی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، تب تک پرائم منسٹر طارق رحمان کے دورہ بھارت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیخ حسینہ 2009 سے لے کر 2024 تک مسلسل 15 سال تک بنگلہ دیش پر حکمرانی کرتی آ رہی تھیں۔ 2024 میں شیخ حسینہ نے 30% کوٹا 1971 میں لڑی گئی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں کے لیے جاری رکھا۔ بنگلہ دیش کے عام نوجوان طلباء اسے اپنے ساتھ ناانصافی سمجھ رہے تھے، جس پر انہوں نے پرامن احتجاج شروع کیا۔ شیخ حسینہ نے ان احتجاج کو کچلنے کے لیے پولیس، فوج اور اپنی پارٹی کے کچھ گنڈے ٹائپ لوگوں کا استعمال کیا، جس سے 300 طلباء ہلاک ہوئے، جس سے یہ احتجاج پوری ایک تحریک کی شکل میں بدل گیا۔ شیخ حسینہ نے اس تحریک کے اثر کو کم کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں کرفیو کے نفاذ اور انٹرنیٹ کی بندش کا حکم دیا، مگر 15 اگست 2024 کو لاکھوں لوگ کرفیو توڑ کر صدارتی محل کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، جس پر فوج نے بیک فٹ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو صرف 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا کہ وہ استعفی دے کر ملک چھوڑ دیں، جس کے بعد شیخ حسینہ نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہی بنگلہ دیش سے فرار حاصل کر کے
भारत में पनाह ली, तब से लेकर आज तक बांग्लादेश और भारत के सफारती ताल्लुकात सर्द मैरी का शिकार हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश का ये एतराज कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर उंगली उठाने के लिए अपना मीडिया प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जिसका इस्तेमाल करके शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर बदनामी फैलाने की कोशिश करती हैं। ये भी बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में रुकावट की एक बड़ी वजह है। अब देखना यह है कि 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स की मीटिंग में शिरकत करने के लिए तारक रहमान भारत आते हैं या इस बार भी वो मोदी की तरफ से दी गई दावत को ठुकरा कर एक बार फिर भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने में कामयाब होते हैं। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।